بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں انوار احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اللہ دین۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر آج ہم آپ کو جنت کی حور لیبہ کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں، اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرنا اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں، شب معراج کی رات جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے تو آپ نے ایک حور کے رونے کی آواز سنی۔ تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل، یہ کون رو رہا ہے؟ جب جبریل علیہ السلام نے آس پاس دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حور رو رہی ہے۔ بس جبریل علیہ السلام پاس گئے اور اس حور سے فرمانے لگے کہ اے حور، کہ تم نے اپنا اس طرح حال کیوں بنا رکھا ہے؟ حور نے عرض کیا کہ میں نے اس لیے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری نگاہیں مجھ پر بھی پڑیں اور پھر میں اپنا حال دل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کی سعادت حاصل کروں۔ بس جبریل علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حور کی یہ بات رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتائی تو بس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ بس پھر وہ حور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے جنت کی حوروں میں حسن جمال کی ملکہ بنایا ہوا ہے۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں کھیرا ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا ہو جائے۔ رسول خدا نے فرمایا، حور پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ حور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال ہوا کہ بروز قیامت ہر حور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا، میرا بھی تو کوئی ساتھی ہوگا۔ بالآخر میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے اللہ، تیرا بے حد احسان ہے کہ تو نے مجھے حوروں کی ملکہ بنایا ہے۔ اب میری خواہش یہ ہے اسے بھی پورا کر دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، وہ ہستی کون سی ہستی ہوگی جس سے جنت میں میرا نکاح ہوگا۔ بس اللہ نے میری دعا قبول کی اور رحمتوں کا دریا جوش میں آ گیا اور میری التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ حور جو سامنے آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو، تیرے ساتھی کی جھلک تجھے نظر آ جائے گی۔ بس پھر وہ حور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب دیوانہ باہر آئینے کی طرف بڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں تو یوں ہی نگاہیں اٹھی، دل پر ایک بجلی گری اور آرزو کا سارا تصور چل گیا۔ اس دن سے آج تک بے چین ہوں اور غم کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حور کیوں؟ تو وہ حور کہنے لگی کہ میں نے آئینے میں دیکھا ہے کہ ایک سیاہ فہم کے ساتھ میرا جوڑا بنایا گیا ہے، لیکن میرا اس کے ساتھ جوڑا کیوں بنایا اور میں کس طرح دائنی زندگی اس کے ہمراہ گزاروں گی، جس کا تصور ہی میرے دل کو وحشت ناک کر رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ حور، اپنے ساتھی کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے اس کے بارے میں کچھ بیان کرو۔ اس نے عرض کی کہ سر سے پاؤں تک مجسم سیاہی اس کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، چوڑے دانت ہیں، دھندلا چہرہ ہے، تنگ تاریک پیشانی ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں۔ بس جیسے ہی حور نے اپنے رفیق جنت کے بارے میں رسول خدا کو بتانا شروع کیا تو حوریے کے بارے میں بیان سماعت فرمایا تو بس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے، ایک عاشقی رسول کا سراپا، ایک وفادار، ایک گوہر لیاب کو پا کر اپنی کم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہو، رو رہی ہو۔ تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق ہے، میں نے اسے اپنے پلکوں کے سائے میں پناہ دی ہے۔ میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ بروز قیامت اس کے جسم کی سیاہی حوران جنت کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ وہ ایسا عاشق ہے کہ اس پر عشق ہی کی وجہ سے ہر عصائشہ نے منہ پھیر لیا ہے۔ اپنے حسن اور جمال کا اتنا تکبر نہ کر، ہو سکتا ہے تو 70,000 نقاب الٹ کر میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ بس رسول خدا کا یہ فرمان سن کر حور اضطرابی شوق کی وجہ سے چیخ اٹھی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری معذرت قبول فرمائیے، میرا غم و عالم شکوہ شکایت جاتا رہے ہیں، مجھے وہی بلال پسند ہے۔ میری خوش نصیبی تھی کہ سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عاشق سعد میرے حصے میں آیا۔ بس رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حور کی معذرت کو قبول کیا
اور دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ جمال حوروں کا بڑھایا، لگا کر ماتھے پر تل، خدا نے جو کالے رنگ کا، غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیویاں ان حوروں کی سردار ہوں گی۔ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو استر اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان علامات کا مختصر سے بھی مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیا جائے گا۔ جنتی عورت بے وقت 70 جوڑے پہنے گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی، اور عورت کے اندر فطرتی طور پر حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے، اور وفاداری محبت بھی خالص ایک ہی کے لیے رکھتی ہے، اور حسن جمال کو زینت کو پسند کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کی مساوت سے جنت میں عیش کرے گی، اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔